جالی والی ٹوپی جس میں سے سر بھی نظر آ رہا ہو، کیا اس میں نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھو، اور شکر کرو ننگے سر والی ٹوپی وہ آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایشو عورت کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا دوپٹہ نہیں اوڑھے گی جس میں سے بال کی سیاہی باہر نظر آئے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. عورت کے لیے نماز میں سر کا ڈھانپنا ضروری ہے، مرد کے لیے ضروری نہیں ہے. مرد کی ننگے سر بھی ہو جائے گی. اچھا، اب رہ گیا ٹوپی جالی والی پہننا. تو اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو جو آپ نے بغیر جالی والی ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے نا، اگر میں اس کو بھی خوردبین کے نیچے رکھ کے دیکھوں تو سوراخ تو اس میں بھی ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہے نا، باریک باریک تو ہے نا کہ نہیں ہے؟ جسم کے اندر سوراخ موجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جالی والی ٹوپی میں ڈومیننٹ چیز کیا ہے. جب کسی نے پہنی ہوئی ہوتی ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے کوئی چیتھڑا پہنا ہوا ہے یا ٹوپی کہا جاتا ہے. سوراخ چھوٹے ہوتے ہیں، کپڑا غالب ہوتا ہے. اس طرح کے سوراخ تو آپ کو کھدر کے اندر اور کاٹن کے اندر کپڑوں میں بھی نظر آئیں گے، نہیں ہے؟ بلکہ کئی تو کاٹن کے کپڑے ایسے ہیں اس میں جسم نظر آتا ہے. اگر وہ رنگدار نہ ہو تو آپ کا تو صدر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس میں تو نماز بھی نہیں ہوتی. یہ جو بہت باریک کاٹن ہے نا، وائٹ کلر کی اگر کسی نے پہنی ہوئی ہو تو وہ تو سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھنا چاہیے باریک کاٹن آپ کلر والی پہنیں جس میں جسم نظر نہ آئے. تو چونکہ مرد کی تو ننگے سر بھی ہو جاتی ہے، جالی والی میں سے اگر اس میں سے کچھ نظر آ بھی رہا ہے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا. اور صرف جالی کا تو ایشو نہیں ہے، آپ دوسری سخت والی ٹوپی بھی پہنے تو بال تو سائڈ سے اس پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. یا تو مصباحی صاحب کی طرح کانوں کے اوپر بھی آپ پگڑی پہنے، سارے بال آپ کور کریں. بال کور کرنا مقصد نہیں ہے، بس سر کے اوپر ایک نشانی ہے. اہل حدیث تو آپ کو پتا ہے بالکل ادھر ٹوپی رکھتے ہیں، وہ تو سامنے بھی انہوں نے پفے نکالی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جالی والی ٹوپی پہنے، سخت والی ٹوپی پہنے، آپ کی مرضی، جو سی مرضی آپ ٹوپی پہنے، اس کے اوپر فتویٰ نہیں. اب اگلے دن ایک بندے نے کامنٹس کیے ہوئے تھے، میں نے بھی جالی والی، میں نے جان بوجھ کے نا اب ٹوپی پہننا شروع کی ہے، اس لیے کہ لوگ پگڑی کو ہی نہ سمجھ لیں کہ یہی کوئی دین ہے پورا. ننگے سر اس لیے نہیں آتا کہ سنت یہ ہے کہ واضح و تقریر کے لیے جب نبی علیہ السلام آتے تھے پگڑی کا اہتمام کرتے تھے ممبر کے اوپر. اگرچہ جائز ہے، ننگے سر بھی کوئی بات کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں پھر آپ کو پتہ ہے یہاں تو عوام جو ہے وہ انہی چیزوں کو دیکھتی ہے، اس نے پگڑی رکھی ہوئی ہے کہ نہیں، داڑھی پوری ہے کہ نہیں، کپڑے سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں، گلاٹی ہے کہ کالر ہے. کہتے ہیں زمین گول ہے، آپ کے کرتے کے جو ہے نا وہ آستین چکور ہونی چاہیے. وہ اس کو چکور آستین دے پیچھے کروڑوں دا چندہ چھپ جاتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا گول ہے، وچ دنیا سمائی ہوئی ہے چکور پیچھے، اس سے کچھ فرق پڑتا ہے تو وہ اس لیے بعض اوقات کرنا پڑتا ہے. ادروائز تو مجھے تو کوئی کسی بدن لکھا جی وہ یہودی پہنتے ہیں جی یہ جالی والی ٹوپی. یار یہودیوں کو آپ نے ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ اتنی سی ٹوپی ہوتی ہے ان کی، سارا نا جتنا سر کا زیادہ حصہ ننگا ہوتا ہے، تھوڑے حصے کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو جالی والی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، زیادہ حصے پہ ٹوپی آ رہی ہوتی ہے یا بال ہوتے ہیں؟ ٹوپی. وہ تو ادھر بالکل ایسے ادھر ایک چھوٹی سی ٹوپی پہنتے ہیں. وہ تو سر پھر سکھوں کی بھی داڑھی ہے، یہودیوں کی بھی سچی داڑھی ہے، تو آپ داڑھی کا بھی مذاق اڑائیں گے. آپ زمزم میں نہاتے ہیں، ہندو گنگا میں نہاتے ہیں، آپ زمزم کا بھی مذاق اڑائیں گے. ہندو بتوں کو چومتے ہیں، آپ حجر اسود کو چومتے ہیں، آپ حجر اسود کا بھی مذاق اڑائیں گے. وہ بتوں کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا بھی مذاق اڑائیں گے. اللہ سے ڈر جائے. اس طرح کی ریزیمبلنس بنا کے لوگوں پہ فتوے نہ لگایا کریں، اللہ سے ڈر جائے.